یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے، جس کو ڈرپ ہم کہتے ہیں، ڈرپ لگانے سے، خون چڑھانے سے، طاقت کا انجیکشن لگانے سے اور کتے کے کاٹے انجیکشن سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں. اچھا، جب یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسی بات ہے، انسان انجیکشن لگوا رہا ہے اور انرجی آ رہی ہے جسم میں، گلوکوز چڑھوا رہا ہے، ڈرپ لگا رہا ہے، جسم کے اندر انرجی آ رہی ہے اور خون چڑھا رہا ہے اور خون جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، طاقت کا انجیکشن لگوایا جا رہا ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ سے نہیں ٹوٹتا؟ تو دیکھیے اس کی میں تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے، بلکہ اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا. اس سے پہلے آپ اس کی وجہ سماعت فرما لیں کہ انجیکشن سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا. تو انجیکشن سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اس انجیکشن کے ذریعے سے جو غذا جسم میں داخل ہو رہی ہے تو یہ مسامات اور رگوں کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہے، مسامات اور رگوں کے ذریعے سے یہ غذا جسم میں جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غذا جسم کے اندر جا رہی ہے انجیکشن سے تو یہ منفذ نہیں ہے، یعنی اصلی راستے سے نہیں جا رہی ہے. اس لیے فقہاء کرام کی نظر میں انجیکشن سے روزہ مفسد صوم نہیں ہے اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دو قسم کے زخم ایسے ہیں کہ جن زخموں کے نتیجے میں اگر آپ دوا ڈالیں گے تو اس کو فقہاء کرام نے مفسد صوم قرار دیا ہے، یعنی اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. پہلا زخم جس کو فقہاء کرام آما کہتے ہیں، آما، اور دوسرا زخم ہے جائفہ. پریشانی میں سمجھاؤں گا آپ کو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آما زخم سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر جائفہ زخم ہو تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آما کون سا زخم ہے؟ آما سر کے اس زخم کو کہا جاتا ہے کہ جو جوف دماغ تک پہنچ گیا ہو، جوف دماغ تک، یہ سر کے زخم کو آما کہا جاتا ہے. اور جائفہ اس زخم کو کہا جاتا ہے کہ وہ زخم کی گہرائی اتنی ہو کہ وہ معدے تک پہنچ گیا ہو، وہ سوراخ معدے تک پہنچ گیا ہو اور معدے کی گہرائی تک، معدے کے اندر تک پہنچ گیا ہو. تو اب جب ایسے دو زخم ہوں اور ان زخموں میں جب دوا ڈالی جائے گی تو وہ براہ راست جا کر دماغ تک پہنچے گی، جوف دماغ تک پہنچے گی اور جوف معدے تک پہنچے گی. تو اس لیے ان دو زخموں کے نتیجے میں جو ڈالی جانے والی دوا ہے اس کو فقہاء کرام نے مفسد صوم قرار دیا ہے، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی زخم ہیں جسم، ظاہری طور پر جسم میں جتنے بھی زخم آ جائیں ان زخموں سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انجیکشن سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو لوگ قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں جی، ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، تو ان کی خدمت اقدس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نظیر آپ کو عہد رسالت میں اور دور نبوت میں نہیں ملتی. تو ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ انجیکشن نبی اسلام کے دور میں تھا؟ نہیں تھا. انجیکشن کا وجود ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حدیث میں اس کا حکم کہاں سے آئے گا؟ قرآن میں اس کا حکم کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے اب یوں کیا جائے گا کہ فقہاء کرام نے جو اصول اور قواعد لکھے ہیں، فقہی اصول اور قواعد، تو انہی فقہی اصول اور قواعد کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم قیاس کے ذریعے سے اس مسئلے کا حکم معلوم کریں گے. اس انجیکشن کا مسئلہ جو ہے ہم قیاس کر کے معلوم کریں گے اور قیاس کے ذریعے سے ہم پتہ لگائیں گے کہ آیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اب قیاس کیسے کریں گے؟ قیاس ہم یوں کریں گے کہ دیکھیں گے کہ سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈسنے سے، زہریلے قسم کے جانور کے ڈسنے سے روزہ مفسد صوم ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو چاہے وہ عہد رسالت میں ہو، صحابہ کرام کے دور میں ہو، اس کے بعد کے ادوار میں 14 صدیوں، 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ سانپ کے ڈسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بچھو کے ڈسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ سانپ جب ڈستا ہے، بچھو جب ڈستا ہے
تو پھر یہ جو اس کا جو زہر ہے یہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بسا اوقات جسم پھول بھی جاتا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی اس کو مفسد صوم قرار نہیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا ہے، نہ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا یا بچھو نے ڈس لیا تو روزہ مفسد صوم ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گرمی کے موسم کے اندر روزے کی حالت میں آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور آپ غسل کریں گے، تو غسل کرنے کے بعد وہ پیاس کی شدت کم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے سارے. نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو اب یہ پیاس کی شدت کیسے کم ہو گئی؟ آپ نے حالانکہ غسل کیا، آپ نے پانی پیا نہیں ہے، لیکن آپ نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد وہ پیاس کی شدت میں کافی حد تک کمی آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حلق سے پانی تو نیچے نہیں گیا، لیکن آپ کے جسم کی جو رگیں اور جو مسامات ہیں، ان رگوں اور مسامات کے ذریعے سے، بلکہ مسامات کے ذریعے سے پانی اندر گیا. اس پانی کی تاثیر نے آپ کی پیاس کی شدت کو کم کر لیا. تو کسی نے بھی آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کرنے سے روزہ مفسد صوم ہے اور روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو جب سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈسنے سے، زہریلی قسم کے جانور کے ڈسنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، حالانکہ وہ زہر جسم میں داخل ہو گئی. اور غسل کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوا، اور حالانکہ اس غسل کرنے کے نتیجے میں آپ کو ٹھنڈک حاصل ہو گئی، آپ کی پیاس کی شدت کم ہو گئی، باوجود اس کے کہ آپ کی مسامات کے ذریعے سے پانی اندر بھی گیا، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ فاسد نہیں ہوا. تو اس لیے فقہاء کرام نے قیاس کے ذریعے سے اس مسئلے کو مستنبط کیا ہے کہ اب انجیکشن سے، چاہے وہ طاقت کا انجیکشن ہو، چاہے گلوکوز چڑھانا ہو، خون چڑھانا ہو، یا پھر کتے کے کاٹے کا انجیکشن نہ ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزے میں کوئی فرق